حبیبی یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے، تیرے دشمن جلتے رہیں گے، جل کر مرتے رہیں گے، جل جل کر مرتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا یہ توہین اس نے کی میرے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ جب سرکار نے پوچھا میرے رسول مانتے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، یہ توہین کی وجہ سے واجب القتل ہو گیا تھا۔ اس وقت سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ قاصد ہو اس واسطے میں چھوڑ رہا ہوں، ہمیں تلاش تھی کبھی ملے گا، آج کوفے میں مل گیا ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیتھ وارنٹ جو جاری کیے تھے نبی علیہ السلام نے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہاں وجہ تھی قاصد ہونا، ورنہ سر اتارتے، معاف نہیں کیا تھا، کر سکتے تھے، لیکن کہا جرم تمہارا باقی ہے، اب وجہ ختم ہوگی تو سزا مل جائے گی۔ ابن مسعود نے اس زمانے کی اس مجرم کو کوفہ میں پایا، قتل کر کے یہ بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا، اگرچہ وقت بہت گزر گیا ہے، سزا دینا باقی تھی، واجب القتل تھا۔ ابن مسعود نے خرشہ سے وہ سزا دلوا کے ثابت کیا کہ گستاخ رسول کو واجب القتل سمجھا جاتا ہے، معاف نہیں کیا جاتا بلکہ واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر حدیث کے لحاظ سے اختصار سے ذکر کر رہا ہوں، یہاں حدیث نمبر 12 جامع کبیر سیوطی کی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام اسماء بنت مروان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من لی بہا، کون اس کا سر اتارے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بولے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ کے رسول یہ ڈیوٹی میں پوری کر کے آتا ہوں۔ اٹھے اور انہوں نے سر اتار دیا۔ اب یہاں پر عجیب صورتحال ہے، جب آ کے بتایا کہ میں سر اتار آیا ہوں تو نبی علیہ السلام نے عجیب جملہ بولا، پر لا ينتتہ فیہا انزان، تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں کبھی اختلاف ہو گئی نہیں۔ لا ينتتہ فیہا انزان، یہ صحابہ کہتے ہیں جملہ پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، سرکار دو علیہ وسلم کی زبان سے پہلی بار ہم نے سنا۔ اس کی تفصیلات پوری کی پوری زرقانی کی شرح مواہب جلد نمبر 7 242 صفحے پر موجود ہے۔ فرمایا لا ينتتہ فیہا انزان، انزان کہتے ہیں بھیڑوں کو، بکریوں کے تو سینگ ہوتے ہیں، بھیڑوں کے نہیں ہوتے، پر اس میں بھیڑیں نہیں ٹکرائیں گی۔ یہ جملہ بولا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، سینگ ہوں تو ٹکرے مارے، سینگ ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے کہ جو تم گستاخ کو پار کر کے آئے ہو، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لا ينتتہ فیہا انزان، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کے اندر جو ہے وہ کبھی بکریاں جو ہیں وہ ٹکرے نہیں ماریں گی، بکریاں نہیں لڑیں گی، مینڈے لڑتے ہیں، بکریاں نہیں لڑیں گی۔ اس معاملے کے اندر محبوب علیہ السلام نے ہمیشہ ہر قسم کے اختلاف رائے کو خود ہی مسترد فرما دیا۔ یہاں اجمال تھا، تفصیل دوسرے مقام پر موجود ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے قتل کیا اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس امر کی مزید وضاحت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، اسماء بنت مروان نے گستاخی کر دی، حضرت عمیر نابینا سے ابھی تھے، نابینا، مگر فیصلہ کر لیا کہ گستاخ کو مار کے سرکار کو سلامی پیش کروں گا۔ بدر سے واپسی ہو رہی ہے، نظر مانی تھی وہ پہنچیں گے تو اتنے میں اس کا سر اتار چکا ہوں گا۔ نابینا بندہ معذور ہوتا، گھر کسی کا، علاقہ کسی کا، مدینہ شریف کی نواحی بستی، حضرت عمیر کو پتا چل گیا کہ آج محبوب تشریف لا رہے، لہٰذا رات چلے گئے اس کے گھر کے اندر اور جا کے باقاعدہ آواز دی اسماء کو
تاکہ میں نابینا ہوں کسی اور کو ہی نہ مار جاؤں. مارنا اس کو ہے جس کا جرم ہے. ہم اس اندھا دھند کاروبار کے مخالف ہیں جو بزدل خودکشوں نے اس ملک کے اندر دھنی رچا رکھی ہے. عاشق رسول صرف مجرم کو مارتا ہے اور باقی کو کچھ نہیں کہتا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے. کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو قتل کر کے چلا جاؤں. آواز دی, وہ عورت بولی تو آواز پہچانی. بچے کو دودھ پلا رہی تھی. بچہ چھین کے چھاتی سے جدا کیا, اس کے سینے پہ تلوار رکھی. حوصلہ دیکھو خدا کے شیر کا. کسی کا گھر رات کا وقت سینے پہ تلوار رکھ کے دبایا. جب 2 ٹکڑے ہو گئے نعرہ لگایا کہ میں نے قرض اتار دیا ہے. عہد نبوی, عدل کا عروج, انصاف کے تقاضے پورے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کو قتل کیا ہے, واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں تو نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, قربان جائیں جو ان کے لیے نکلے تو وہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. پتا ہے کہ کون جا رہا. سلام پھیرا, حالانکہ حضرت عمیر نے تو مشورہ ہی نہیں کیا تھا. دوسری روایت کے مطابق پوچھا ہی نہیں تھا. فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان, کیا تم اسماء بنت مروان کو مار آئے ہو؟ تو کہا نام, ہاں میں مار آیا ہوں. اب حوصلہ بڑھا کہ چلو پوچھے بغیر کیا تھا, اب اس کو کلیئرنس کروا لوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے اسے مار کے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں, ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولہ. تم نے جرم نہیں کیا, تم نے رب کی بھی مدد کی, رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. بل نصرت اللہ ورسولہ. عمیر تم نے رب کی بھی مدد کی, رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی. رب ذوالجلال پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے. لیکن یہاں چونکہ کہا تھا انا کفینا کا, نبی بدلہ ہم آپ لیں گے, محبوب بدلہ ہم لیں گے, اور کام سونپ دیا عمیر کو. حضرت عمیر رب کی لگائی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں تو دربار رسالت سے انعام کیا ملا ہے؟ غلطی نہیں کی, تم تو اتنے عظیم ہو, تم نے رب کی بھی مدد کی ہے, رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے. مسجد نبی شریف میں منظر عجیب بن گیا. صحابہ تازہ تازہ انعام لے کے آئے تھے بدر سے. سکینہ کا نزول اور بدر کی میں اللہ کی جو رحمتیں, جو رب نے حدیث کے لفظ ہیں کہ جھانک کے دیکھا بدر والوں کو, اتنے اجر پا کے آ کے صحابی, مگر یہ جملہ سنا تو رشک آ گیا عمیر پر. بڑے بڑے صحابہ کو رشک آ گیا. حضرت عمیر کو اس کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. کیا رشک آیا, کیا رشک آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول دیا, انظروا الی ھذا الاعمى, دیکھو اس نابینے کو, تسرع فی طاعت اللہ, رب کی اطاعت میں کتنی سپیڈ لگا کے آگے نکل گیا ہے. دیکھو اس نابینا کو کتنا گھس گیا رب کی بندگی میں, نکل گیا آگے. جب یہ لفظ بولے, یہ الفاظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل الاعمى, میرے عمیر کو نابینا نہ کہو, یہ آنکھوں والوں سے زیادہ کام کرتا ہے. لا تقل, حالانکہ آنکھیں نہیں, اور نہیں میں اس کو نابینا نہیں کہنے دوں گا کسی کو. اور جملہ کیا تھا, حضرت عمر جیسا بندہ, وہ صاحب الہام, اس امت کے محدث, لو کان بعدی نبی لکان عمر, وہ عمر رشک کرنے لگ گئے. کہاں گزر گیا نابینا, کتنا اجر پا گیا. یہ تھا وہ انداز جو ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے اور ادھر علامہ اقبال جیسے کہہ رہے تھے ترکھان دا منڈا بازی لے گیا. کہاں گزر گیا نابینا, اتنی عزت پا گیا, اتنا آگے نکل گیا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے نابینا مت کہو. اس واسطے آج کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے, اس کی اپنی طبیعت اسے صاف کرنی چاہیے. اس لمحے سے پہلے جب غازی ممتاز کا وہ کردار مرز وجود میں نہیں آیا تھا, وہ صرف ماں کا پیارا تھا, صرف اس کے ساتھ چند بندے پیار کرتے تھے, صرف باپ کا پیارا تھا. آج ملت کی آنکھ کا تارا بن گیا ہے. دیکھو
محتشم سامعین حضرات، یہ سلسلہ بڑا طویل سلسلہ ہے. میں آپ کے سامنے بس ایک لسٹ بیان کر دیتا ہوں جس کے تمام حوالہ جات وہ تفصیلاً چھپ بھی جائیں گے کہ اس جرم پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے آرڈر کیا یا واجب القتل کر کے پھر معاف کیا یا کوئی قتل کر کے آیا تو اس کی حمایت کی، وہ بہت طویل فہرست ہے. لیکن نمبر 1 کعب بن اشرف جس کو حضرت محمد بن مسلمہ نے قتل کیا. نمبر 2 ابو رافع یہودی جس کو عبداللہ بن عتیق نے، یہ سارے توہین رسالت کے جو مجرمون کا ذکر کر رہا ہوں. پھر ایک شخص کی ام ولد وہ لونڈی جس کو اس نے شہید کیا، قتل کیا. ابن خطل جس کو حضرت زبیر نے اور ابو برزہ اسلمی نے قتل کیا. عبداللہ بن ابی سرحہ جس کو نبی علیہ السلام نے واجب القتل کہا. حویرث بن نقیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور حلبیہ میں ہے کانا یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا تھا. حلبیہ جلد نمبر 3 میں 131 صفحے پر اس کے قتل کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد ابن خطل کی 2 لونڈیاں 8 مکمل ہو گئے. 9 نمبر پر وہ یہودیہ جو گالی دیتی تھی. اس کے بعد حضرت عمیر نے جو اپنی بھائی بہن کو قتل کیا. پھر وہ مشرک جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کون اسے قتل کرے گا تو حضرت زبیر نے قتل کیا. وہ عورت جس کے بارے میں فرمایا کون قتل کرے گا تو حضرت خالد نے قتل کیا. عبداللہ بن نواحہ جس کو خرشہ نے ابن مسعود کے حکم پہ قتل کیا. اسماء بنت مروان جس کو حضرت عمیر نے قتل کیا. ایک آدمی نے اپنا باپ قتل کر دیا، سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے کہا تم نے کوئی جرم نہیں کیا، تم نے حق ادا کیا ہے. اور ابو افق یہودی جس کو حضرت سالم بن عمیر نے قتل کیا. اور ایسے ہی انس بن زنیم جس کو واجب القتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اور سارا جو ابو لہب کی لونڈی تھی توہین کی بنیاد پر اس کے قتل کا حکم دیا. ابن زبارہ شاعر جو ہے توہین کی وجہ سے اس کو واجب القتل قرار دیا. کعب بن زہیر کو بھی توہین کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا اور پھر معافی دی. اس کے بعد بنی قریظہ کی عورتیں، یہ وہ ابو داؤد شریف کے اندر اس عورت کا ذکر تفصیل سے موجود ہے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ 21 ان لوگوں کی لسٹ آپ کے سامنے بیان کی کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واجب القتل ہونے کا حکم تھا یا کوئی کر کے آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. اب یہاں پر چونکہ بحثیں بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ بہت سے لوگ عوام میں مسی ہیں، میں کوئی خاص علمی بحثیں جو پیچیدہ ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. اگرچہ ضرورت ان سب کی ہے مگر وقت بھی تھوڑا ہے اور پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ مزید کریں گے. یہاں پر جو اجماع صحابہ اس سلسلہ میں ہے اور بالخصوص قرآن مجید کی ایک آیت میں نے بات کے لیے رکھی تاکہ اس کی وضاحت پھر ساتھ حوالہ جات کے کر دی جائے. جس وقت یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے اس میں ایک آیت کا شان نزول، وہی آیت شان نزول اس کا وہ ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتا چلے گا کہ توہین کیا ہوتی ہے، کسے توہین سمجھا جائے، کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر ہو جائے تو بندے پر فرض کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے کیا پوچھے جب سامنے اس کے یہ واقعہ ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کی وضاحت اس حوالہ کے ساتھ نظر آئے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533، فتح القدیر شوکانی کی اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 731، اس میں یہ تفصیل موجود ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی تشریح کے اندر یہ شان نزول اس کے لحاظ سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تفسیر در منصور یہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 585، اس پر اس تفسیر کا ذکر موجود ہے. 2 بندوں نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا ردنا الی عمر، چل مجھے عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو. تو دونوں چلے گئے. جس وقت پہنچے تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا ابن الخطاب کدالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، نبی علیہ السلام فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں لیکن یہ جو میرا فریق ہے اس نے کہا ردنا الی عمر کہ چلو عمر کے پاس چلو، تو ہم تمہارے پاس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہ اتنی بات سنی کہ ایک فیصلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس بندے کو پسند نہیں آیا اور یہ میرے پاس آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق ضرور کی، پوچھا اکذالک، کیا جیسے وہ دوسرا بندہ بتا رہا ہے ایسے ہی ہے کہ تم نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ بات ایسے ہی ہے؟ اکذالک،
جب یہ کہا تو قال نعم، تو اس بندے نے کہا ہاں، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، ہاں میں نے کہا ہے کہ عمر کے پاس چلو. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما، بس ٹھہرو، میں بس آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، اٹھنا نہ اپنی جگہ سے، مکانکما اپنی جگہ بیٹھے رہو، حتی اخرج الیکما اندر سے باہر آ رہا ہوں، فاقضی بینکما بس فیصلہ تمہارا کر دیتا ہوں. آئے تو کیا تھا؟ تلوار ہاتھ میں تھی. فضرب الذی قال ردنا الی عمر، تو جس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد چلو اب عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر نے تلوار مار کے سر اس کا اتار دیا. اب سر اترا تو جو بچا وہ دوڑ گیا. ابن کثیر میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے. اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی، عمر نے تو میرے دوست کو قتل کر دیا ہے. لولا انی عجزت لقتلنی، اگر دوڑ میں نہ لگاتا تو میری بھی آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو ساتھی تھا اس کے، لیکن لے وہ گیا تھا. تو محبوب عمر نے مومن کو قتل کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو مارا ہو. ما كنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں گمان کرتا، استفہامی انداز میں میرا دل نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہو. تو کہتا عمر نے مومن کو قتل کر دیا. اب جس وقت اس مقتول کے گھر والوں نے کہا عمر نے مومن کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے قصاص ہو، دیت ہو، کیس تو چلے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سدرہ سے جبریل امین آ گئے. کہتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے عمر کے اقدام کی حمایت کر دی ہے. جو احتجاج کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کو قتل کیا، میرے نبی نے بتا دو جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن کب ہوتا ہے؟ عمر نے مومن کو نہیں، عمر نے گستاخ کو قتل کیا ہے. اب یہ ازر من الشمس بات ہے. میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو پلپلے پن کے مریض ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا اس نے کوئی بکواس کیا تھا؟ کیا زبان سے کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلے سچے نہیں ہوتے؟ کیا اس نے سرکار کے علم کے بارے میں کوئی تنقید کی تھی؟ سرکار کے انصاف پر کوئی لفظ بولا تھا؟ صرف یہ کہ چل کے گیا ہے سرکار کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کروانے. حضرت عمر نے اور کچھ پوچھے نہیں، اتنا پوچھا آئے ہو نا اس لیے ہی یہ پوچھا اقتضالے کا. ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا بھائی بتا رہا ہے کہ تم پھر فیصلہ کروا کے آئے. اس نے کہا نام، نہ اور گواہ مانگا، نہ 3 دن دیے. وہ بونے محقق سوچیں 3 منٹ بھی نہیں دیے، حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا. کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں؟ چاہیے تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزا 3 دن کے بعد آئی، اب ہے. سرکار خود موجود ہے ظاہری حیات میں، چند فٹ کے فاصلے پہ تشریف فرما ہے. کیوں نہ پوچھا امیر المومنین عادل عمر نے؟ سر تن سے جدا کیا اور وحی اللہ کی نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے حکم کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتے، اتنی اطاعت کرتے ہیں. مگر مسئلہ ایسا ہے لیٹ کریں گے تو ایمان کیسے بچے گا؟ فوراً ایکشن لیا، فوراً سر اتارا. یہ حوالے میرے پاس ہے. آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے. ہم اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 سی ایمانی قرآنی خدائی مصطفی قانون ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، چونکہ گستاخیوں کے لحاظ سے ہاضمے بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں. اس پر تھوڑا سا ایک ٹچ بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ گستاخی ہو کیسے جاتی ہے. سارے کر کے معاذ اللہ بہت سے گستاخی کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا. کر کے دھندا کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا کیسا کرے, تو کیسے ہو جاتی ہے گستاخی. یہ بخاری شریف, اس کو ایک مقام اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ہاں مومن جو ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتا. یہ صورتحال انداز دیکھو کتاب الصلح بخاری شریف, یہ جو اس وقت 2691 حدیث نمبر پیش کر رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے, گدا مبارک تھا, محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا. وہاں سے سواری گزری میرے نبی علیہ السلام کی, تو اس نے ناک چڑھائی, کہتا آزانی نتن ہمارے کا, تمہارے گدے کی بدبو نے معذلہ مجھے تکلیف دی ہے. نفاست پسند بنا, تمہارے گدے کی بدبو نے, آزانی نتن ہمارے کا, ہمارے کا تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. اب جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تو عاشق عشق بول پڑا. حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سواری کو کچھ کہہ رہا ہے تو کیا کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا. پوچھا نہیں, جواب دیا. لڑائی کی, جنگ ہو گئی. کس بیس پر؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات پہ ہٹ تھی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہٹ تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کی صفات پہ ہٹ تھی؟ یہ تینوں کفر آج ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی ذات پہ تنقید کرتا ہے, کوئی انگریزی افرنگی دکانوں کا کھلونا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مدت ایکسپائر بیان کرتا ہے. یہ اگلا درجہ تھا. ایک جانور ہے لیکن اب نسبت اس کی بدل گئی ہے. پہلے تھا ہمار, اب ہے ہمارے رسول علیہ السلام, نبی علیہ السلام کا گدھا. تو صحابی بولے, چپ نہیں رہے, قرض نہیں رہنے دیا, اور ایسا قرض رکھنا بھی نہیں چاہیے. بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی, ان کی سواری کی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ, خدا کی قسم, لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا, خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدھا تجھ سے کروڑ مرتبہ خوشبو والا ہے. تجھ سے فوکس کیا اس کو. وقت کی بات ہوتی ہے. اب اس وقت کھڑے ہو کے نعت بھی پڑھ سکتے تھے, درود و سلام سب کچھ جائز تھا, مگر یہ بتا ایسا موقع بنے تو پھر گستاخ کا رخ کرو, اس کو جھاڑو, اس کی طرف دیکھو. لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر جلالین پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ ہے واللہ لا بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا, خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے. اب لڑائی ہو گئی, اس کے حواری بیٹھے تھے. تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ گستاخی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ایک گدھا ہے, جانور ہے, مگر نسبت اس کی کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا گدھا ہے. محلہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا. ابن رواحہ نے معاف نہیں کیا, سرکار سے پوچھا بھی نہیں. پوچھنا چاہیے تھا. بظاہر محبوب اگر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی سواری کو کوئی بدبو والا کہے تو یہ توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو بولنا چاہیے, چپ رہنا چاہیے. بولنا چاہیے تو نرم یا گرم, یا صرف بولنا ہی چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے. یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا, مگر پوچھی کوئی بات نہیں, جواب دے دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے, خوش ہوئے. جو سواری کی عزت جانتا ہے وہ سوار کی تو بطریق اولا جاننے والا ہے. بخاری شریف, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب جواب دیا, لونڈے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے کھڑے ہو گئے. جوتوں سے, مکوں سے, ڈنڈوں سے لڑائی شروع ہو گئی. تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا سوچا بھی کرو ابن رواحہ, میری تو بات ہی نہیں تھی, بات تو تھی سواری کی اور تم نے لڑائی شروع کر دی. رب کعبہ کی قسم ہے میں ہزارہ احادیث کا ذخیرہ ذہن میں سامنے رکھ کے بول رہا ہوں, کسی ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو, بات گدے کی تھی, کوئی بات ہی نہیں تھی. رب کعبہ کی قسم ہے میرے محبوب نے اپنے صحابی کے عمل کی تحسین فرمائی ہے. حالانکہ غصے بھی ہو سکتے تھے, اپنے فیصلے آپ ہی کرتے, پھر تو میں ساتھ ہوں, مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں. ناراض ہو سکتے تھے. ابن رواحہ نے نہیں پوچھا کہ ایمان کیسے بچے گا, پوچھ کے پھر جا کے دیر ہو جائے گی. حکمت کیا تھی ان کے دماغ میں, وہ بتا رہے تھے لوگوں جس میز پہ قرآن رکھو اس پہ قدم نہیں رکھتے, تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں
اس کی عزت لازم نہیں تو پھر اور کس کی لازم؟ یہی بات ہے. سامنے انسان تھا اور وہ احسن تقویم کی آیت بھی ہے انسان کے لیے. لوگ اٹھائے پھرتے ہیں انسانی ادب، انسانی قدر. ابن رواحہ دربار رسالت میں ایک انسان کے مقابلے میں گدھے کی شان بیان کر رہے ہیں. وہ انسان تھا، ماجعون کا مجاہد بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا، مگر ابن رواحہ نے کہا ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، انسان نہیں. گدھا ہے کلمہ گو نہیں، گدھا ہے نمازی نہیں، گدھا ہے حاجی نہیں، گدھا ہے روزے دار نہیں.